أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن عُوتوا منها رضوا وإن لم يؤتوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وسيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. جزاک اللہ خیرن جناب احمد صاحب. بسم اللہ شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم سامعین، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے ایسے اموال جن میں ہم کو زکوٰۃ دینی ہے، یعنی اموال زکوٰۃ. یعنی زکوٰۃ تو ہم پہ فرض ہے، تو ہم کن کن چیزوں میں زکوٰۃ نکالیں گے. آج کا صرف یہی خاص موضوع ہے، اور انشاءاللہ اسی خاص موضوع سے متعلق بعد میں آپ حضرات سوالات بھی کر سکتے ہیں. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے، دیکھیے ایک اصل چیز ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے مجموعی طور سے اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس جو بھی مال ہے جس کے ہم مالک ہیں، تو ان میں اللہ تعالیٰ نے مخصوص مال ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی. تو وہ کسی نہ کسی شکل میں وہ مال ہی ہوتا ہے جس پہ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ فرض کی ہے. لیکن ہر مال پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، مخصوص مال ہی ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے. تو وہ مال کیا ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. دیکھیے اگر ہم سب کی قسمیں کریں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، تو ان اموال کی 4 قسمیں بنتی ہیں. 4 قسمیں بنتی ہیں جن پہ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے. یہ چاروں کیا ہے؟ سب سے پہلی قسم ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اسمان، یعنی وہ مال جو قیمت اپنے اندر ایک قیمت رکھتے ہیں یا قیمت کے لیے ان کا استعمال ہوتا ہے، جن کے اندر ثمنیت پائی جاتی ہے، قیمت پائی جاتی ہے. تو یہ ایک قسم، اس میں کیا جیسے سونا ہے، چاندی ہے، اور آج کے دور میں جو موجودہ کرنسی ہے وہ بھی اسی میں آئے گا. تو یہ پہلی قسم ہے جس میں زکوٰۃ دینی ہوگی، کہ وہ مال کی وہ قسمیں جن کے اندر ثمنیت ہو، اسمان جیسے سونا، چاندی، روپے، جو بھی نقد کی جو بھی شکل ہو. اب اس کے بھی کچھ شروط ہیں، انشاءاللہ ہم بات کریں گے، لیکن آگے بڑھتے ہیں. دوسری جو قسم ہے جس میں ہم کو زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں خارج من الارض، یعنی زمین سے جو چیز نکلتی ہے. تو زمین سے جو چیز نکلتی ہے ان میں بھی سب میں زکوٰۃ نہیں، لیکن ان میں بھی کچھ چیزوں میں زکوٰۃ ہے. اس میں 2 چیزیں آ سکتی ہیں، ہم اس کی 2 قسمیں کر سکتے ہیں. ایک طعام جو کھانے والی چیز ہو، اور دوسرا کوئی خزانہ جو زمین سے مل گیا ہو.
تو یہ دو چیزیں ہیں جس کو ہم ایک جملے میں کہہ سکتے ہیں خارج من الارض، یعنی زمین سے جو چیز نکلی ہے اس پہ زکوٰۃ دینا ہے. کوئی مال نکلا ہے اس پہ زکوٰۃ، کوئی خزانہ نکلا ہے اس پہ زکوٰۃ دینا ہے، یا زمین سے جو طعام جو پیداوار ہوتی ہے اس پہ زکوٰۃ دینا. اب پیداوار کی بھی تفصیل ہے، اس کو ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. تو یہ دوسری قسم ہوگی کہ زمین سے جو چیز نکلتی ہے کچھ چیزیں ان پہ زکوٰۃ ہے. تو پہلا آسمان اور دوسرا خارج من الارض، اور تیسرا ہے انعام. انعام یعنی چوپائے، زمین پہ جو چلنے والے جانور ہیں، چار پیر والے چوپائے ہیں، اور جن کو ہم پالتے ہیں، پالتو جانور، پالتو چوپائے. تو وہ جانور، وہ چوپائے جن کو ہم پالتے ہیں تو ان پہ بھی زکوٰۃ ہے. اب اس میں بھی مخصوص چیزیں ہیں، مخصوص جانور ہے، جیسے اونٹ ہے، گائے ہے، بکری. یہ تین ہے، اونٹ، گائے، بکری، ان تینوں پہ زکوٰۃ ہے. کیسے ہے وہ تفصیل ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. یہ تین ہو گئے، آسمان، خارج من الارض، انعام. اور چوتھی چیز ہے عروض التجارہ، یعنی سامان تجارت. یعنی تجارت، ایک تاجر کے پاس جو مال ہے، جو بھی سامان ہے، اس میں زکوٰۃ دینا ہے اس کو. یہ چوتھی چیز مختلف ہی ہے، لیکن اکثر علماء اسی کے قائل ہیں کہ اس میں بھی زکوٰۃ ہے. باقی جو اوپر کی تین ہے وہ تو متفق ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آسمان یعنی جن چیزوں کے اندر سمیت پائی جاتی ہے ان میں زکوٰۃ دینا ہے، اور اسی طرح سے خارج من الارض جو زمین سے جو چیز نکلتی ہے، بعض مخصوص چیزیں، ان میں زکوٰۃ دینا ہے. اسی طرح سے انعام، چوپایوں میں زکوٰۃ دینا ہے. اب آئیے انہی چاروں چیزوں کو تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم آسمان پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر زکوٰۃ آج کل انہی چیزوں میں نکلتی ہے، خاص طور سے شہروں میں زیادہ تر زکوٰۃ انہی چیزوں سے، یا پھر جو چوتھے نمبر پہ ہے سامان تجارت، تو اس پہ بھی زکوٰۃ نکلتی ہے. لیکن عام طور سے جو مسلم ہے، جو متفق علیہ بات ہے، وہ یہی ہے، سمنیت. تو اس میں تین چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں، سونا، چاندی اور موجودہ کرنسی جیسے روپے. تو سب سے پہلے ہم سونے کی بات کرتے ہیں. تو سونے پہ جو اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ فرض کی ہے، اس کی بھی ہم کئی قسمیں کر سکتے ہیں. سونا، جیسے سونے کے سکے ہیں، یا سونے کے زیورات ہیں، سونے کا بسکٹ، کسی بھی شکل میں سونا ہو، تو ہر طرح کے سونے پہ زکوٰۃ واجب. اگر کسی بھی آدمی نے اپنے پاس سونا ذخیرہ کر کے رکھا ہے، چاہے وہ سکوں کی شکل میں ہو، چاہے زیورات کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ زیورات استعمال میں ہو یا استعمال میں نہ ہو، ہر شکل میں، کسی بھی شکل میں کسی کے پاس سونا ہے تو اس پر اس کو زکوٰۃ دینی ہے. تو یہ تو طے ہو گیا کہ سونا ہے اور کسی بھی شکل میں ہے، آدمی نے ذخیرہ کر کے رکھا ہے، تو اس پہ اس کو زکوٰۃ دینی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کتنا زکوٰۃ دینا ہے. تو بخاری وغیرہ کی بہت ساری احادیث میں اس کا جو نصاب بتایا گیا ہے وہ ہے، یعنی کتنا سونا ہو تب ہم کو زکوٰۃ دینا ہے. ایسا نہیں کہ ایک عورت کے پاس اگر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے سونے کا تو اس پہ بھی زکوٰۃ دینا ہے. تو سونے پہ تو زکوٰۃ ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ کہ وہ نصاب کو پہنچ گیا ہو. نصاب، تو نصاب کتنا ہے؟ نصاب ہے 20 دینار. 20 دینار یہ اصل ہے، یعنی حدیث کے جو اصل الفاظ ہیں وہ 20 دینار ہے. اب آج کی ڈیٹ میں 20 دینار کے مساوی کتنا ہوتا ہے، یعنی جیسے گرام میں اگر ہم کنورٹ کریں تو کتنا ہوگا. تو اس میں بہت سارے لوگوں نے اپنا الگ الگ پیمانہ بتایا ہے. اس میں سب سے احوط بات یہ ہے کہ 92 گرام. تو 92 گرام، 85 گرام بھی کچھ لوگ کہتے ہیں. سب سے بہتر بات یہ ہے کہ اس میں جو زیادہ سے زیادہ جو لوگ بتاتے ہیں اس کو مان کے چلا جائے 52 گرام سونا. تو اتنا گرام اگر سونا ہو تو ہم کو اس میں زکوٰۃ دینی چاہیے. یہ زکوٰۃ کا جو ہے نصاب ہے. اب اس سے کم بھی کچھ لوگوں نے کہا ہے تو چلو اس پہ بھی آدمی زکوٰۃ دے دے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ سونے کا یہ نصاب ہے کہ اگر اتنا ہوگا، یعنی 20 دینار کے مساوی سونا، 20 دینار ہوگا یا اس کے مساوی سونا ہوگا تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. تو یہ تو سونے کی بات ہوگی. پھر نصاب کی بات ہوگی. اب اس میں کتنا زکوٰۃ دینا، اس کو 2.5% زکوٰۃ دینا ہے. سونے میں اس کو 2.5% زکوٰۃ دینا ہے. جتنا بھی سونا ہوگا اس کو 2.5% اس کو زکوٰۃ دینا ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں. اچھا، سونے کے تعلق سے ایک چیز اور بھی میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ سونا اگر زیورات کی شکل میں ہوتا ہے تو اس کا اگر ہم حساب لگائیں تو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو زیورات
सोने के होते हैं उसमें सब पूरा खालिस सोना नहीं होता है, बल्कि कुछ अलग धात भी उसमें मिला होता है। तो वो सोनार से या जो भी इसके माहिरीन है उनसे मिल करके हम ये जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि इसमें कितनी मिकदार असल सोने की है और कितनी मिकदार किसी और धात की है जिसमें मिली हुई है। तो उतना हम माइनस करके निसाब को जोड़ेंगे। ठीक है, तो जेवरात में ये जहन में रखें कि जेवर बनाते हुए कुछ और धात का भी इस्तेमाल होता है, तो वो सोना नहीं है, जाहिर है कि वो सोना है, इसलिए उसका शुमार नहीं होगा। तो उसको पता करके उतना माइनस करेंगे। उसको माइनस करने के बाद अगर ये निसाब पहुंचता है तो इसमें हमको ज़कात देना होगा। ये एक चीज वाज़ेह है। एक और चीज सोने के ताल्लुक से आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी ये कि सोने का निसाब अगर 20 दिनार या उसके मसावी 92 ग्राम इतना अगर निसाब नहीं पहुंचता है, उससे कम है, और आपके पास चांदी भी है, आपके पास चांदी भी है, तो चांदी को उसके साथ मिला नहीं सकते। कुछ उलमा कहते हैं मिला सकते हैं, लेकिन सही बात यह है कि चांदी को आप उसके साथ मिला के उसका निसाब पूरा नहीं करेंगे। चांदी का निसाब अलग है और सोने का निसाब अलग है, इसलिए चांदी और सोना दोनों मिक्स नहीं करेंगे, बल्कि दोनों को अलग रखेंगे। अलबत्ता 92 ग्राम का जितना सोना है, अगर इतने मिकदार का 92 ग्राम सोने की जो कीमत होती है, इतना अगर आपके पास सोना नहीं है, कम है, लेकिन आपके पास कैश है, पैसा है, तो देखिए बहुत सारे उलमा ने कैश को, रुपया जो आजकल का रुपया है, उसको सोने के साथ मिलाया है या उसको चांदी के साथ मिलाया है। इसलिए अगर सोने का निसाब नहीं पहुंच रहा है लेकिन आपके पास कैश है, तो वो उसके साथ आप मिला देंगे, कैश भी आप इसके साथ मिला देंगे और इसको भी सोने ही के खाते में रखेंगे। ठीक है, ये जहन में रखें कि अगरचे सोना कम है, निसाब को नहीं पहुंच रहा है, लेकिन अगर आप कैश है आपके पास, और तो कैश और सोना दोनों को मिला दें, अगर है दोनों को मिला दें, तो मिलाने के बाद अगर सोने का निसाब पहुंच रहा है, यानी कुछ सोना है और कुछ पैसा है, दोनों को मिला दें, तो 90 ग्राम सोने की जो कीमत होती है उतनी कीमत का माल आपके पास है, सोने की शक्ल में प्लस पैसे की शक्ल में, तो आपको 2.5% ज़कात निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, चांदी की बात करते हैं। तो चांदी के बारे में, चांदी का सबसे पहले निसाब देखते हैं। अब चांदी भी किसी भी शक्ल में हो, जेवरात से किसी भी शक्ल में आपके पास है, तो उसमें ज़कात देना है। अब चांदी का जो निसाब है, जो हदीस की जो अल्फाज है, 5 औकिया है, 5 औकिया, और 5 औकिया ये जो है 200 दिरहम के बराबर होता है। और आज के ज़माने में जो उसकी मिकदार बताई गई है वो 644 ग्राम चांदी है, 644 ग्राम चांदी। तो 644 ग्राम चांदी अगर किसी के पास है तो उसको ज़कात देनी होगी। यहाँ पर वही बात फिर मैं दोहराऊंगा जो मैंने सोने के बारे में कही है कि अगर किसी के पास सोने का के निसाब भर का सोना नहीं है, लेकिन कैश है, पैसा है, तो उस पैसे को मिला के, सोना और पैसा दोनों को मिला के उसको ज़कात देना पड़ेगा, यानी निसाब को पहुंच रहा है। तो यही मामला चांदी का भी है, क्योंकि कुछ उलमा ने चांदी के साथ भी पैसे को मिलाया है। बल्कि बहुत सारे अहले इल्म कहते हैं कि पैसों में जब ज़कात निकालना हो तो चांदी के साथ ही उसको जोड़ना चाहिए, यही ज्यादा अहवत है। यानी अगर उसका निसाब, अगर किसी के पास सोना नहीं है, चांदी नहीं, सिर्फ पैसे हैं, तो पैसे का निसाब कैसे तय करे, सोने वाला निसाब तय करे या चांदी वाला निसाब तय करे। तो बहुत सारे अहले इल्म कहते हैं कि एहतियात ये है कि वो चांदी ही का निसाब तय करे, लेकिन बहुत सारे अहले इल्म कहते हैं कि आजकल चांदी की कोई खास वैल्यू नहीं है, इसलिए सोने का निसाब तय करेगा, उतना चांदी तो सबके पास होती है। बहरहाल अगर किसी के पास चांदी है, सोना नहीं है, चांदी है, और उसके पास रुपए हैं, और जो चांदी है वो निसाब को नहीं पहुंच रहा है, तो रुपए और चांदी को मिला देगा वो। तो रुपए की जो कीमत है वो, और चांदी की जो कीमत है वो, और फिर रुपए, और सबकी मजमूई कीमत देखेगा कि 644 ग्राम चांदी के मुकाबिल होता है कि नहीं, उतना होता है, और उतना है तो उसको ज़कात देना पड़ेगा। तो ये पहली किस्म है जिसमें हमको ज़कात देना है, वो है आसमान, यानी सोना और चांदी। अच्छा, सोना और चांदी के बाद, सोना और चांदी के साथ साथ रुपए और पैसे की ज़कात भी हम देख लेते हैं। आजकल जो नकूद है, तो इन नकूद को, पैसे को या तो आप सोने के साथ मिला देंगे और सोने के साथ जोड़ के उसकी भी ज़कात दे देंगे, या आप बाज़ उलमा के बकौल चांदी के साथ मिला देंगे। और अगर आपके पास सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, तो किसी के साथ मिलाने की नौबत तो नहीं, लेकिन अलग से आप उसमें 2.5% ज़कात दे देंगे।
لیکن نصاب کیسے دیکھیں گے؟ اگر آپ کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، کسی کے ساتھ ملانا بھی نہیں ہے، تو نصاب کیسے دیکھیں گے؟ نصاب کچھ علماء نے کہا ہے کہ چاندی کے برابر دیکھیں گے، کچھ علماء نے کہا ہے کہ سونے کے برابر دیکھیں گے۔ چاندی کے برابر یعنی 644 گرام چاندی ہے، اس اتنی مقدار کا اگر پیسہ آپ کے پاس ہے تو وہ آپ کو جو ہے زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ بعض علماء کے بقول 52 گرام جو سونا ہے، تو یہ سونا جتنی قیمت کا بنتا ہے اتنا اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو اس میں زکوٰۃ دینا ہوگا۔ تو کسی بھی حساب سے آپ زکوٰۃ نکال سکتے ہیں۔ بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ احوط یہ ہے کہ چاندی کا حساب پکڑے تاکہ اس میں غریبوں کا بھلا زیادہ ہو، زیادہ سے زیادہ لوگوں کی زکوٰۃ نکلے گی۔ اگر ہم سونے کا نصاب پکڑیں گے تو کم لوگوں کی زکوٰۃ نکلے گی۔ تو یہ بات ہوگی سونے کے بارے میں، چاندی کے بارے میں اور روپے پیسے کے بارے میں۔ اور ان سب کے بارے میں ایک اصولی چیز ذہن میں رکھیں کہ ان پر سال گزرنا چاہیے، یعنی یہ پیسہ یعنی سونا چاندی پیسہ رکھے رکھے سال گزر گیا ہو۔ اگر سال نہیں گزرا ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں، کوئی نکالنا چاہے نکال دے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن فرض زکوٰۃ تب ہوگی جب سال گزر جائے۔ کوئی پیشگی نکال، جیسے 1 مہینے بعد سال گزر رہا ہے، ابھی رمضان آ گیا، سوچتا ہے کہ ابھی نکال دوں، تو نکال سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ابھی رمضان نہیں آیا، لیٹ نہیں کر سکتا۔ لیکن ہاں، جیسے ابھی رمضان نہیں آیا ہے اور سال گزر گیا ہے، تو اب سوچیں کہ ہم 2-3 مہینہ لیٹ کر کے نکالتے ہیں، تو لیٹ کر کے لیٹ اس نے کر دیا تب تو نکالنا ضروری ہی ہے، لیکن لیٹ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ لیٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے کسی کی موت ہو جائے، کسی کو پتہ نہیں کیا کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے لیٹ نہیں کرنا چاہیے، نکال دینا چاہیے اس کو۔ یہ جو ہمارے یہاں ایک تصور ہے کہ ہم رمضان ہی میں صرف زکوٰۃ نکالیں گے، ایسا شریعت نے پابندی نہیں کی کہ زکوٰۃ آپ کو رمضان میں نکالنا ہے، بلکہ شریعت کا کہنا ہے کہ جب سال گزرے گا تب آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی پیشگی زکوٰۃ نکال لیتا تو ٹھیک ہے، جیسے رمضان آ رہا ہے، رمضان میں نکالنا چاہتا ہے تو پیشگی یعنی ابھی سال پورا نہیں ہے، اس کو لگتا ہے کہ سال پورا ہو جائے گا تو پہلے سے نکال دے، یہ بہتر بات ہے۔ لیکن یہ کہ سال پورا ہو گیا اور پھر وہ رمضان کی وجہ سے رکا ہوا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہ سونے کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ سونے کا معاملہ کیسا ہے، کیسے ہم اس میں زکوٰۃ نکالیں گے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں چاندی کے بارے میں، یہ سونا چاندی اور نقود کے بارے میں، یعنی اسمان کے بارے میں ہماری بات ہوگی۔ اب آگے بڑھتے ہیں، دوسری قسم جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی مال کی جس میں زکوٰۃ ہے، وہ ہے خارج من الارض، یعنی زمین سے جو چیز نکلتی ہے۔ اب اس میں 2 چیزیں، ایک تو زمینی خزانہ ہے اور دوسرا یہ ہے طعام۔ سب سے پہلے ہم طعام پہ بات کرتے ہیں۔ تو زمین کی جو پیداوار ہے اس میں بھی زکوٰۃ رکھی گئی ہے، اس میں بھی آدمی کو زکوٰۃ دینا ہوگا، لیکن اس پیداوار کے بارے میں کچھ شروط ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہوں گی جن میں آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ زمین سے جو غلہ نکلتا ہے، جو پیداوار ہوتی ہے، وہ دانہ یا پھل ہو، یعنی اناج ہو یا پھل ہو تو اسی میں آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ دانہ ہو یا پھل ہو تو اس میں زکوٰۃ دینی ہے، یہ پہلی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ کہ وہ تولی جانے والی چیز ہو، یعنی وہ ایسی چیز ہو جو زمین سے نکل رہی ہے جس کو تولا جا سکتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ قابل ذخیرہ ہو، یعنی اس کو آدمی اسٹور کر سکتا ہو، ایسا نہیں کہ ابھی 2 دن بعد خراب ہو جائے گا وہ تو آپ اس کو ذخیرہ نہیں کر سکتے ہیں، وہ چیز نہیں مراد ہے اس میں۔ یہ ذرا غور سے سنیے گا کہ زمین میں جو چیز نکلتی ہے نا، طعام کھانے والی چیز، اس میں زکوٰۃ کے اس میں یہ 3 بنیادی چیزیں، ایک دانہ اور پھل کی شکل میں ہو، دانہ یا پھل کی شکل میں، دوسرا اسے تولا جا سکتا ہو، تیسرا اس کا ذخیرہ کیا جا سکتا ہو، اسٹور کیا جا سکتا ہو، جیسے چاول ہے، گیہوں ہے یا کھجور ہے، جو ہے، یہ ساری چیزیں ہم ذخیرہ کر سکتے ہیں، تو ان سب پہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ گیا ہو، یعنی زمین سے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ نصاب کو پہنچے۔ اور ان کا نصاب کیا ہے؟ ان کا نصاب ہے جو حدیث کے الفاظ ہے 5 وسق، اور اگر موجودہ پیمانے کے حساب سے اس کا اندازہ کریں تو 900 کلو گرام ہوگا، 900 کلو گرام۔ تو زمین سے جو غلہ اناج نکلتا ہے، یعنی جو دانہ یا پھل کی شکل میں ہو، نمبر 1 دانہ یا پھل کی شکل میں ہو، نمبر 2 تولا جا سکتا ہو، نمبر 3 قابل ذخیرہ ہو، یہ چیزیں جس کے اندر پائی جائیں، زمین سے نکلنے والے جس کھانے کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں، وہ اگر
900 किलोग्राम तक पैदा हो के हमारे हाथ में आता है तो उसमें आपको ज़कात निकालनी होगी, ये उसका निसाब है। अब मसला है कि इसमें कितना निकालेंगे, ज़कात कितना देना होगा। तो देखिए ये मामला सोने चांदी वगैरह का जो नकूद का ना, आसमान का, उससे जरा अलग है। उसमें तो 2.5% था, इसमें क्या, इसमें उश्र निकालना होगा, यानी 10वां हिस्सा। यानी जो भी पैदावार आपके पास आएगी निसाब या उससे बाहर, उसमें 10वां हिस्सा आपको निकालना है। लेकिन 10वां हिस्सा कब निकालना है? 10वां हिस्सा तब आपको निकालना है जब आपको इस पैदावार पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट ना करना पड़ा हो, आपको पानी वगैरह का खर्च ना करना पड़ा हो। लेकिन अगर आपको बारिश से मदद आपको नहीं मिली है, आपने सिंचाई की है, बहुत सारा खर्च किया है, तो फिर आप जो है 20वां हिस्सा निकालेंगे। और अगर आपने खर्च नहीं किया है तो आप 10वां हिस्सा निकालेंगे। तो ये दूसरी चीज होगी खारिज मिनल अर्ज। और इसमें हमने बात की है ताम के बारे में। इसमें एक और चीज जो बहुत ही शाज़ व नादिर होता है वो है जमीन से निकला हुआ खजाना। अगर आपने कहीं पे घर लिया है, आपका कोई खेत है, कोई भी चीज है, आपने खुदाई किया, अचानक उसमें से कोई सामान निकला, कोई माल निकला, तो उस पे भी आपको ज़कात देना पड़ेगा। जैसे सोना चांदी पैसा जो भी निकला, तो उस पे आपको 2.5% ज़कात देना पड़ेगा। और वो उसमें हौलाने हौल की बात नहीं है, उसमें हौलाने हौल की बात नहीं है कि एक साल जो है गुजर जाए, बल्कि वो जब आपके हाथ में आएगा वो जमीनी खजाना, तब आपको ज़कात देना पड़ेगा। तो ये देखिए खारिज मिला जमीन से जो चीज निकलता है उसके बारे में ये बात है कि जमीन से जो पैदावार होगी उसमें आपको इन शर्तों के साथ ज़कात निकालनी होगी, उश्र निकालना होगा। कोई खजाना है तो उसमें आपको 2.5% ज़कात निकालनी होगी। खजाने के हिसाब से क्या आपको मिलता है, सोना है, चांदी है, क्या है, उसी हिसाब से आपको ज़कात निकालना पड़ेगा जब आपके हाथ में आएगा तब। तो ये दो चीजें होंगी जिनमें ज़कात है, एक आसमान यानी कीमत वाली चीजें, और दूसरा जो जमीन से जो चीजें निकलती हैं वो। अब आगे बढ़ते हैं, चौथी चीज जो है जिसमें ज़कात वाजिब है, और वो है अनआम, जिसको अनआम कहते हैं। अनआम यानी चौपाए। अब इसमें अनआम में 3 चीजों का नाम हदीस में आता है। एक है ऊंट, और एक है गाय, और एक है बकरी। तो ऊंट, गाय, बकरी, ठीक है, ये 3 तरह के जानवर हैं जिनमें ज़कात हमको निकालनी है। लेकिन इनकी शर्तें क्या है, इनकी शुरूत और इनके निसाब भी हम देख लेते हैं कि इनकी शर्तें क्या है, इनका निसाब क्या है। तो अगर हम शर्तों की बात करें तो पहली शर्त ये है कि ये चरने वाले हों, यानी जो जमीन पे जो चरागाह है कुदरती, वहां से ये चरते हों। लेकिन अगर कोई आदमी इन जानवरों को खरीद के लाके चारा खिला रहा है, बहुत ज्यादा इसको पैसा खर्चा करना पड़ रहा है, अगर ये खर्च ना करे तो जानवर मर जाएंगे, खिलाने का कुछ होगा नहीं, तो उन पे ज़कात नहीं है। कुदरती चरागाह है जहां आदमी जाके, जहां जानवर जाके खुद से चरता है, तो उस पे ज़कात होगी। दूसरी शर्त, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त ये है कि इन जानवरों को काम काज के लिए ना रखा गया। जैसे किसी ने बैल रखा है तो जाहिर है कि वो खेत वोत के लिए रखा है तो उसमें ज़कात नहीं। किसी ने ऊंट रखा है सवारी के लिए या किसी भी काम के लिए रखा है तो उस पे जो है ज़कात नहीं है। और ये 2 शर्तें, ये पहली है कि चरने वाले हो, दूसरा है कि काम काज के लिए ना रखे गए हो, तीसरा ये कि 1 साल गुजर गया हो। यानी ऊंट पे, गाय पे, बकरी पे सालाना ज़कात होगी 1 साल के बाद, ठीक है। अलबत्ता जो इन जानवरों के, अगर ऊंट का जैसे कोई बच्चा है तो उसका मामला अलग है, उसके बारे में हम ये नहीं कहेंगे कि साल गुजर गया हो, ठीक है, क्योंकि वो माँ के ताबे होता है। सिर्फ माँ के बारे में हम देखेंगे कि साल गुजर गया। लेकिन माँ के साथ कोई बच्चा है तो चाहे कुछ ही दिन का हो तो उसको भी गिन लिया जाता है ज़कात के टाइम पे। बाकी बच्चे के अलावा बाकी जो भी जानवर है ये देखेंगे कि साल गुजर गया है। तो ये तो शुरूत हो गई जानवरों में ज़कात देने की। निसाब क्या है अब हम देख लेते हैं। निसाब देखिए तीनों का निसाब अलग अलग है। ऊंट का निसाब अलग है, गाय का निसाब अलग है, बकरी का निसाब अलग है। तो अगर हम ऊंट की बात करें तो ऊंट 5 ऊंट से शुरुआत होती है। 5 ऊंट से शुरुआत होती है। अगर हमारे पास 5 ऊंट है तो
ایک بکری اس پہ زکات دینا ہوگا۔ آگے حدیث ہے جو بہت لمبی ہے، اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں، میں اختصار کے ساتھ جو اس کا ریزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ 5 سے لے کر 9 اونٹ کسی کے پاس ہے تو اس کو ایک بکری دینا ہوگا زکات، اور 10 سے لے کر 14 اونٹ کسی کے پاس ہے تو 2 بکریاں زکات میں دینی ہوگی، 15 سے 19 اونٹ ہے تو 3 بکریاں دینی ہوں گی، اور 20 سے 24 اونٹ ہے تو 4 بکریاں دینی ہوں گی، 25 سے 35 اونٹ ہیں تو بنت مخاض کا لفظ ہے حدیث میں، یعنی اونٹنی کا 1 سالہ مادہ بچہ دینا ہوگا، یہ نہ ہو تو ابن لبون یعنی 2 سالہ نر بچہ دینا ہوگا۔ 36 سے 45 اونٹوں کی تعداد ہے تو اونٹنی کا 2 سالہ مادہ بچہ زکات میں دینا ہوگا، اور 46 سے 60 تک اونٹوں کی تعداد ہے تو اونٹنی کا 3 سالہ مادہ بچہ جو جفتی کے قابل ہو اس کو دینا ہوگا، اور 61 سے 75 تک اونٹوں کی تعداد ہے تو جزا یعنی اونٹنی کا 4 سالہ مادہ بچہ دینا ہوگا، اور 76 سے 90 تک کی تعداد ہے تو 2 بنت لبون یعنی اونٹنی کا 2 سالہ مادہ بچہ 2 عدد دینا ہوگا، اور اگر 91 سے 120 کی تعداد ہے تو اونٹنی کا 3 سالہ مادہ بچہ جو جستی قابل ہو یہ 2 عدد میں دینا پڑے گا، اور اگر اونٹوں کی تعداد 121 سے 129 ہو تو 3 بنت لبون یعنی اونٹنی کا 2 سالہ مادہ بچہ 3 عدد میں دینا ہوگا، اس کے بعد پھر ہر 40 میں 1 بنت لبون اور ہر 50 میں 1 حقہ یہ دینا ہوگا۔ تو یہ اونٹوں کا معاملہ ہے جو میں نے مختصر طور پہ آپ کو بتا دیا ہے، جو اس کا ریزلٹ ہے کہ کیا اس کا نصاب ہوگا، کتنے کتنے اونٹ پہ کتنا کتنا اس کو دینا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم گائے کی بات کریں تو گائے میں کم سے کم 30 گائے ہو، 30 سے کم گائے ہو تو زکات نہیں، کم سے کم 30 گائے ہو تو 1 سال کا بچڑا اس کو دینا گائے، ہاں کم سے کم 30 گائے ہو تو 1 سال کا بچڑا اس کو دینا پڑے گا، کم سے کم 30 سے کم ہے تو نہیں دینا ہوگا اس کو۔ اب 30 سے آگے کا کیا معاملہ ہے وہ حدیث میں تفصیل ہے، اس کو اگر ہم مختصر دیکھنا چاہیں تو میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ 30 سے 39 ہے، اگر کسی کے پاس گائے ہے تو 1 سالہ نر یا مادہ بچہ بچڑا یا بچڑی اس کو دینا ہوگا، اور 40 سے 59 کی تعداد میں اگر اس کے پاس گائے ہے تو 2 سالہ بچہ اس کو دینا پڑے گا، اور 60 سے 69 کی تعداد میں اس کے پاس گائے ہیں تو 2 عدد 1 سالہ نر یا مادہ بچہ بچڑا یا بچڑی اس کو دینا ہوگا، 2 عدد 1 سالہ، اور اگر 70 سے 79 تک کی تعداد ہے تو 1 سالہ نر یا مادہ بچڑا یا بچڑی اور 2 سالہ بچہ اس کو دینا پڑے گا۔ اسی طرح ہر 30 سال میں 1 سالہ نر یا مادہ بچہ بچڑا یا بچڑی اور ہر 40 میں 2 سالہ بچہ اس کو دینا ہوگا۔ تو یہ بات ہو گئی گائے کی۔ اب آگے بڑھتے ہیں، بکری کی بات ہم دیکھ لیتے ہیں۔ بکری کم سے کم 40 ہوگی تبھی جا کے اس کو زکات دینا ہوگا، 40 سے کم ہے تو اس پہ زکات نہیں ہے۔ 40 بکری اگر کسی کے پاس ہو تو اس کو زکات دینا ہے، 40 بکری میں 1 بکری اس کو زکات دینا ہے، اور اس سے زیادہ ہو تو اس کا بھی حدیث میں ذکر ہے، اس کا خلاصہ ہے جو رزلٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 40 سے 120 بکریاں ہیں تو 1 بکری اس کو زکات دینا پڑے گا، اور 121 سے لے کر 200 تک بکریاں کسی کے پاس ہیں تو 2 بکریاں زکات بھی دینا ہوگا، اور 200 سے 300 تک بکریاں ہیں تو 3 بکری اس کو زکات دینا ہوگا، اور 300 سے زائد ہونے پر ہر 100 میں 1 بکری ادا کرنی ہوگی، مثلا 400 میں 4 بکریاں، 500 میں 5 بکریاں اسے ادا کرنی ہوں گی۔ تو یہ بات ہو گئی بکری کے نصاب کے بارے میں، اور یہ ہے کہ بکری میں اس کو کتنا زکات دینا پڑے گا۔ تو اونٹ، گائے، بکری ان سب کے نصاب کی بات ہو گئی، اور کتنا کتنا کس مقدار میں زکات دیا جائے گا وہ بھی بات ہوگی، اور سال میں 1 بار ان کو زکات دینا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک آخری بات یہ ہے انعام کے بارے میں، چوپائی کے سلسلے میں ایک آخری چیز بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اونٹ کی ہر قسم شامل ہے، اونٹ کسی بھی قسم کا ہو وہ اس میں زکات دینا پڑے گا، اور اگر ایک قسم کا اونٹ کچھ ہے اور کچھ دوسری قسم کا اونٹ ہے، دونوں کو ملا کے اگر نصاب پہنچتا تو دونوں کو ملا لیں گے کیونکہ یہ ایک ہی جنس ہے۔ ایسے گائے کے بارے میں بھی ہے کہ گائے کی ہر قسم کو شامل کیا جائے گا، کسی بھی قسم کی گائے ہو تو وہ اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا، حتیٰ کہ بعض اہل علم نے، جو کہ ایک اختلافی مسئلہ ہے لیکن راجح بات یہ ہے کہ اس کو بھی ملانا چاہیے، اور وہ ہے جو ہے بھینس کا مسئلہ، کہ زکات میں گائے کے ساتھ بھینس کو بھی ملایا گیا ہے۔
تو گائے اور بھینس ان دونوں کو ایک ہی مانا گیا ہے. تو اگر مان لیجیے کسی کے پاس گائے ہے, کچھ گائے ہے, ہاں مان لیجیے 15 گائے ہے 15 بھینس ہے, تو 30 ہو گیا, تو اس کو زکات دینا پڑے گا اس کو. تو گائے اور بھینس کو الگ الگ نہیں بلکہ وہ ایک ہی مانا گیا ہے. اس میں تو کچھ ایک بحث ہے تھوڑی سی بھینس کے بارے میں, لیکن بہتر یہی ہے اس میں کہ بھینس کو گائے کے ساتھ ہی ملایا جائے اور اس کی بھی زکات دی جائے. تو گائے کی جتنی قسمیں ہوتی ہیں وہ سب کو جوڑا جائے گا. ایسے بکری کا بھی معاملہ ہے. تو بکری کی بھی دیکھیے 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک بکری بغیر بال کی ہوتی ہے, جیسے ہمارے یہاں ہندوستان میں عام طور سے جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں بکرا, وہ ایسے ہی ہوتا ہے. اور ایک دوسرا دمبا کی طرح ہوتا ہے جس پہ اون جیسے بال ہوتے ہیں. تو یہ دونوں شامل ہے اس میں. بکری جب کہا جاتا ہے نا, تو یہ دونوں, چاہے یہ بغیر بال والے ہوں یا بال والے ہوں, دونوں اس میں شامل ہوتے ہیں. تو یہ بھی ذہن میں رکھیں. تو یہ 3 چیزیں ہو گئی جن میں ہم کو زکات نکالنا ہے. ایک آسمان قیمت والی چیزیں, دوسرا جو زمین سے نکلے, اور تیسرا انعام یعنی چوپائے. اب آخری چیز پر ہم آتے ہیں. آخری چیز جس میں زکات دینی ہوتی ہے وہ عروض التجارہ یعنی تجارت کے سامان, اس میں ہم کو زکات دینی ہے. یعنی کسی بھی چیز کو ہم نے تجارت کے لیے رکھا ہے, اپنی دکان میں مال ہے ہمارے پاس, تو اس کا ہم کو زکات دینا ہوگا. اب اس کا بھی معاملہ وہی ہے کہ نصاب کو پہنچا ہو, یعنی سونے اور چاندی کے حساب سے جو اس کا نصاب ہے اس سے زیادہ کا مال ہو. اور عام طور سے تجارت جب آدمی کرے گا تو زیادہ مال ہوگا ہی اس کے پاس. اور اسی طرح سے اس پہ ایک سال گزر گیا ہو, یعنی آپ کے دکان میں, کارخانے میں, کہیں بھی جو بھی چیز آپ نے تجارت کے لیے رکھی ہے, اس کو رکھے اگر 1 سال گزر گیا ہے, 1 سال سے وہ سامان آپ کے پاس ہے, تو اس میں آپ کو زکات نکالنا. اس سے جو کچھ کما رہے ہیں پیسہ, جو کیش ہے, وہ تو نقود میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو زکات دینا ہے. لیکن یہ کیش کی بات نہیں ہو رہی ہے. کیش کا مسئلہ تو ہم نے پہلے ہی بتا دیا, جو پیسہ ویسا ہے شروع میں کہ سمن کی قسم میں نے بتا دیا. لیکن عروض التجارہ یعنی جو مال تجارت ہے, تجارت کا جو سامان آپ کے گودام میں بھرا ہوا ہے, آپ کی دکان میں بھرا ہوا مال, تو اس میں جو چیز 1 سال سے آپ کے پاس ہے, تو اس میں آپ کو زکات دینی ہے. یہ سامان تجارت کے بارے میں ہوگی. اس میں مسئلہ تھوڑا سا اختلافی ہے, لیکن اکثر اہل علم کا کہنا ہے کہ یہاں پہ بھی آپ کو زکات دینی ہے. تو یہ 4 وہ چیزیں ہیں جن میں ہم کو زکات دینا ہے. اب کیسے زکات دینا, یہ ان کا نصاب کیا ہوگا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے. شروط کیا ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. اور خلاصے کے طور پر بہت ہی مختصر انداز میں نے آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں. امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے بات واضح ہوئی ہوگی. اور اگر یہ معاملہ, ظاہر سی بات ہے کہ یہ زکات کا نصاب, حساب کتاب, یہ آسان نہیں ہوتا ہے. اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ جب بھی وہ زکات نکالنا چاہے, کم سے کم کسی عالم سے وہ مشورہ لے لے. اور ان سے اگر عالم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, جانکار ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن نہیں جانکار ہے تو یہ مسئلہ کیلکولیشن کا ہے, حساب کتاب کا ہے. اتنا آسان بھی نہیں ہوتا ہے کہ آدمی ایک بیٹھک میں ساری چیزیں ذہن نشین کر لے اور اس کو یاد ہو جائے. اس لیے جب بھی اس کو زکات نکالنا ہو تو وہ کسی عالم سے رائے مشورہ کر لے اور اسی کے مطابق وہ زکات نکالے. تو یہ چند باتیں تھیں اس موضوع کے حوالے سے. ہم اسی پر اپنی گفتگو ختم کریں گے. اور اب آخر میں اگر کسی بھائی کے پاس سوال وغیرہ ہوں تو آپ سوال کر سکتے ہیں. ہلو السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب ایک سوال تھا. آپ نے جو تجارت کے بارے میں بتایا ہے کہ جو بھی دکان میں یا گوداؤن میں سامان ہوگا وہ 1 سال تک ہونا چاہیے. آج کل جو بڑے بڑے بزنس ہیں یا شو روم ہے کچھ بھی, تو میکسیمم 30 ڈیز 45 ڈیز میں وہ سامان بکری ہو جاتا ہے اور نیا سامان ریپلیس ہو جاتا ہے. تو کیا اس پہ مطلب وہ زکات نہیں لگے گا؟ دیکھیے اس میں جو سال بھر جو رہتا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں اس میں زکات دینا ہے. لیکن یہ جو ریپلیس ہوتا ہے تو اس کی جگہ پہ کچھ آتا ہے, یعنی جاتا ہے نا تو اس کی جگہ پہ کچھ آتا ہے. تو یہاں پہ علماء کا کہنا ہے جو ریپلیس ہوتا ہے, نہیں ایک سامان آپ گیا تو پھر اسی پیسے سے آپ نے کچھ اور لے لیا, تو آپ اگر اس کا اماؤنٹ دیکھیں گے نا تو وہ سمجھیے آپ کے پاس ایک رکا ہوا ہے. یعنی مان لیجیے آپ کے پاس کپڑا ہے, آپ نے اس کو بیچا اور بیچ کے کچھ منافع ہوا ہوگا آپ کو, لیکن کچھ آپ نے اور لگا دیا. تو اگر دونوں آپ دیکھیں گے نا تو ایک اماؤنٹ ایسا ہے جو آپ کا رکا ہوا ہے. اس کا حساب لگانا بڑا مشکل ہے, لیکن آپ کو حساب لگانا پڑے گا کہ کس حساب سے, ایک اندازہ کرنا پڑے گا کہ کتنا مال ہے جو ہمارے پاس سال بھر سے رہتا ہے. تو ایک کپڑا جیسا آیا, آپ نے خرید بیچا آپ نے, تو اس کی جو قیمت آئی نا وہ تو ہے آپ کے پاس, اسی کا آپ نے دوسرا لے لیا تو ختم کہاں ہوا, وہ ہے آپ کے پاس. سمجھ رہے؟
तो माल आपने खरीदा बेचा तो वो साल गुजर रहा है उस पर भी, अगरचे आप खरीद रहे बेच, क्योंकि वो घूम फिर के वहीं पे आ रहा है। बस ये है कि वो कन्वर्ट हो रहा है, यानी आपके पास वो मान लीजिए कपड़ा था, कपड़ा हो गया कन्वर्ट हो गया पैसे में, फिर पैसा कन्वर्ट हो गया कपड़े में, तो वो समझिए कि वो एक उसमें कुछ रुका हुआ है, कुछ माल है जो आपका एक साल से रुका हुआ है। बाकी जो मुनाफा आपने इधर लगा दिया उधर लगा दिया, खा पी लिया, कहीं खर्चा कर दिया तो वो अलग चीज, या कहीं जमा कर लिया वो अलग चीज है। लेकिन कुछ तो ऐसी रकम होगी ना जो वहां पे जाम है, रुकी हुई है, खरीद बेच रहे हैं, लेकिन पैसा बस फर्क ये है कि वो कभी आपके पास पैसे की शक्ल में था और कभी आपके पास सामान था, सामान आपने बदल दिया, तो उसको भी जोड़ना चाहिए। ठीक है साहब, एक सवाल था। अस्सलाम वालेकुम। ये जैसे जो एम्प्लॉइज हैं जो काम करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो गए या प्राइवेट एम्प्लॉइज हैं, उसका प्रोविडेंट फंड कटता है हर महीने, और वो एक अमाउंट जमा होता रहता है, एक प्रोविडेंट फंड अकाउंट होता है उसके अंदर में। तो सपोज किसी की 5 साल की सर्विस है, 10 साल की सर्विस है, 15 साल की सर्विस है, तो वो पैसा उसमें जमा होता रहता है। तो वो पैसा तो हमारे पास नहीं है, वो जब हम रिटायर होते हैं तब बेसिकली या कंपनी छोड़ते हैं, नौकरी चले जाती है, तब जाकर के वो निकाल सकते हैं वो पैसा। तो उस पे ज़कात कैसा है? वो अभी आपके पास नहीं है ना, आप उससे इस्तेफादा कर सकते हैं ना, आपके इख्तियार में है। उसको निकालने के लिए भी एक प्रोसेस होता है, अप्लाई करना पड़ता है, फिर होगा, फिर आएगा हमारे। वो जब आपके पास आएगा ना तब आप उसकी ज़कात निकालेंगे। अभी आपके पास नहीं, यानी आपके इख्तियार में नहीं है वो, आप उसको खर्चा नहीं कर सकते। निकाल तो माल जो माल आपके हाथ में है, आपके तसर्रुफ में है ना, आप उसका सब कर सकते हैं जब चाहें, तो उसमें ज़कात है। इसे कर्जी का मामला है, आपने किसी को कर्ज दे दिया है तो आप उसका कोई भरोसा नहीं, तो उस पर आपको ज़कात नहीं देना, जब आपको मिल जाएगा ना तब आपको ज़कात देना है। तो ऐसे ये भी है, ये चूंकि आपके कंट्रोल में नहीं है, वो आपके तसर्रुफ में नहीं है, आप उसकी पूरी तरह से अभी मालिक नहीं बने हैं, वो किसी और के कब्जे में है, तो जब आपके हाथ में आ जाएगा, आपके कंट्रोल में आ जाएगा। यही कि आपने निकाल लिया, बीच में निकाल के ले लिया है, तो जब ले लिया है तो अब उस पर अगर साल गुजरता है तो आप ज़कात निकालिए। LIC वगैरह है, जैसे LIC है, LIC यानी इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस वगैरह तो कराना नहीं चाहिए, तो गैर इस्लामी चीज है। अच्छा, हाँ, वो सब नहीं कराना चाहिए, तो एक अलग टॉपिक है वो इंश्योरेंस का। यहाँ सिर्फ जो है जो खाली ज़कात माल है जिसपे हमको ज़कात निकालनी, उसके ताल्लुक से हम बात करेंगे। ये लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें भी पैसा रखा रहता है, शेयर्स लेके डाल दिए। अब उसमें देखिए कौन सी तजारत है, कैसी है, हम वो सब नहीं जानते हैं। हाँ, वो तो क्या तफसीलात हैं, लेकिन अगर हलाल तिजारत है, किसी के पास लगाया है, तो उसमें भी उसको ज़कात निकालना पड़ेगा। अगर उसके पास एक अंदाजा है कि हमारा साल भर से इतना जो है पैसा लगा हुआ है मार्केट में, इतना पैसा हमारा है, तो उसको तिजारत में इतना पैसा है तो उसको निकालना चाहिए ज़कात। और एहतियात ये करना चाहिए ना कि अगर वो निकाल ही दे, अगर मान लो निकाल दिया, उस पर जरूरी नहीं था ना, तो भी कोई नुकसान नहीं उसका कोई लॉस नहीं है। हाँ, नहीं निकाला तो ये लॉस हो सकता है, लेकिन अगर निकाल दिया, मान लो फर्ज नहीं था, कम से कम नफली सदके का तो सवाब मिलेगा उसको, उसका लॉस नहीं हो, कोई नुकसान नहीं होगा उसको। तो इसलिए जो ताजिर हजरात उनको दिल बड़ा रखना चाहिए और निकालते रहना चाहिए, बल्कि ज़कात से ज्यादा निकालना चाहिए, जितना आ नहीं रहा उससे ज्यादा निकालना चाहिए। आज उम्मत के पास और भी अखराजात हैं, मदारिस हैं, जामियात हैं, सब हैं, तो ऐसा नहीं कि जितना अल्लाह ने हम पे फर्ज करके रखा है उतना ही निकालना। आज आदमी गिन गिन के निकालता है कि कितना हम पे फर्ज है, कितना बनता है, बेतहाशा उसको निकालना चाहिए। अगर अल्लाह ने दिया है तो बहुत ज्यादा निकालना चाहिए उसको। सही मुस्लिम की रवायत है ना कि एक खेत वाला था, जैसे पैदा होता था 1/3 निकालता था हर पैदावार में। तो एक साल बारिश नहीं हुई तो अल्लाह ताला ने स्पेशल बारिश बरसाया था उसके लिए। तो ये साहबे कराम थे। उस्मान बिन अफ़्फ़ान आते पूरा कुआं खरीद के दे देते हैं, अबू बकर सिद्दीक पूरी सेविंग ला के दे देते हैं, उमर फारूक आधा 50% ला के दे देते हैं। तो ये तो मतलब हिसाब किताब से कुछ ज्यादा अगर निकल, जो लोग तिजारत करते हैं उनका अगर ज्यादा निकल जाए तो कोई बुराई नहीं है इसमें, बल्कि उनको निकालना ही चाहिए। जिनको अल्लाह ने तिजारत की तौफीक दी है उनको बेहिसाब निकालना चाहिए। उनको एक एक चीज बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करके कि बहुत खोद बेन नहीं करना चाहिए, एहतियातन बहुत ज्यादा ही निकाल देना चाहिए उनको। चलो कुछ ज़कात है और कुछ नफली सदकात है। भाई क्या ही बेहतर होगा, मैं तो कहूंगा जो सही मुस्लिम की हदीस है ना, 1/3 निकालना चाहिए आदमी को। ये 50% नहीं, अगर आदमी का दिल बड़ा ना तो 1/3 निकालेगा। ये जरूरी नहीं है, लेकिन बेहतर ये है, हमारी उसकी मिसाल है हमारे पास सही मुस्लिम की, कि 1/3 निकालता था वो बंदा हर साल हर पैदावार पे। तो ऐसा भी इतना बड़ा भी दिल होना चाहिए आदमी के पास, अल्लाह ने दिया तो 1/3 निकाले हो। एक सवाल है हाँ। कि मतलब
فیملی میں اگر جیسے کہ بھائی بہن ہوتے ہیں تو بہن کی شادی جس سے ہوتی ہے، جو بہنیں صاحب بولتے ہیں، ان کا اگر جاب نہیں ہے لیکن ان کا جو سونا ہے بہن کا وہ 1 سال ہو گیا ہے، تو اس صورت میں کیا جو بھائیاں ہیں، کیا بھائیاں اپنی بہن کی طرف سے زکوٰۃ نکال سکتی ہے یا ان کو وہی سونے میں سے خرچ کرنا پڑتا ہے؟ نہیں، وہ بہن کے پاس اپنا خود کا سونا ہے. جی جی. ہاں تو بہن کا ہے، اس سونے کی مالک وہ بہن ہے. بھائیوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی. اور وہ بہن جب تک سونا رکھے رہے گی، 1 سال گزر جائے گا، نصاب کو پہنچے گا، اس کو زکوٰۃ دینا پڑے گا. اس کے ذمہ دار وہ بہن ہے، اس کے بھائی لوگ نہیں ہیں. وہ بہن وہ عورت خود اس کے ذمہ دار، دوسرا کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہے. تو کسی بھی عورت کے پاس زیورات کی شکل میں زیور ہے، اس کی وہ مالک ہے، تو اس عورت کی ذمہ داری ہے. اس میں اس کے بھائی، ماں باپ، بہن، کسی کا کوئی دخل اندازی نہیں ہے. ایکچولی شیخ صاحب جتنے بھی بالغ لوگ ہیں وہ اپنے آپ میں ذمہ دار ہیں. پتنی کا کوئی ریلیشن نہیں، بھائی بہن کا کوئی ریلیشن نہیں، ہر اپنا حقدار ہے. اس کے پاس اگر مال ہے تو وہ نصاب ہے. جی 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 جی. جیسے کہ شیخ صاحب مطلب جیسے وائف کے پاس جو سونا لے کر آتی ہے شادی کے بعد تو نصاب پہنچ جاتا ہے تو اس کا ہسبینڈ ہی نکالتا ہے نا اس کا نہیں، ہسبینڈ نکالتا، چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، نکالے، لیکن یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے. ہسبینڈ کی ذمہ داری نہیں ہے، عورت کا پرسنل مال ہے وہ، اور عورت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے پاس جو پرسنل مال ہے اس میں سے وہ نکالے. عورت کے پاس کیش بھی ہوتا ہے نا پرسنل. جی. وہ ہر گھر میں ہوتا ہے. ابھی جب لاک ڈاؤن وہ کیا کہتے ہیں نوٹ بندی ہوئی تھی تو سب نکل کے آیا تھا کہ عورتوں کے پاس سے کتنا جمع رہتا ہے. تو دکھتا نہیں ہے، شو نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس بہت کچھ جمع رہتا ہے. تو وہ جو جمع ہوا نا ان کے پاس، وہاں سے نکلنا چاہیے. تو شوہر اگر کوئی چلو ان کی طرف سے دے دیا زکوٰۃ، ان کو دے دیا کلو بیٹا، ہاں اپنی وائف کو دے دیا کلو، کتنا تم کو زکوٰۃ نکالا میں تم کو دے دیتا ہوں، دے دیا، اس کو مالک بنا دیا، اس نے نکال دیا، تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم نہیں کہتے غلط ہے. ہاں لیکن اسی صورت کی بات کر رہا، اگر بہن کا اگر ہے تو بھائی نکلنا چاہ رہا، اس کے پاس ہے، ہاں ٹھیک ہے، پیسہ دے دے، بھائی دے دے اس کو پیسہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ بھائی چاہتا ہے کہ بہن کے پاس زیور ہے، اب وہ زیور بیچنا نہ پڑے زکوٰۃ کے لیے، اس کے پاس پیسہ نہیں الگ سے، آپ نہیں نکالیں گے مولوی، آپ نہیں نکالیں گے، آپ وہ پیسہ ان کو مالک بنا دیے، پیسہ دے دیجیے ان کو. ہاں بالکل، پیسہ دے کے ان کو مالک بنا دیجیے، یہ لو پیسہ تم. تو جو پیسہ ان کے ہاتھ میں ہو گیا وہ اس کے مالک بن گیا نا، تو اب اسی پیسے کو بطور زکوٰۃ میں نکال دیں گے. تو اس طرح سے کوئی بھی تعاون کر سکتا ہے، اپنی وائف کی مدد کر سکتے ہیں، اپنی بہن کی مدد کر سکتے ہیں، یا کسی بھی شخص کی مدد کر سکتے ہیں. لیکن یہ واجب نہیں ہے دوسروں پہ کہ جو ہے شوہر پہ یہ واجب نہیں ہے کہ اس کی بیوی کی زکوٰۃ وہ نکالے، یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے شوہر کا. ٹھیک ہے. جی جی جی، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب آپ نے جو بولا کہ اگر ہمارا پیسہ کسی کو خرچ میں دیا ہے تو وہ کب اس کا زکوٰۃ ہم نکال سکتے ہیں، کس صورت ہے؟ وہ قرض واپس لینے کے بعد یا پہلے ہی نکال سکتے ہیں، کیسا ہے اس کا معاملہ؟ جی دیکھیے، اگر نکال سکتے ہیں جو بات ہے نا، تو اس میں تو کوئی پابندی نہیں، آپ نکال دو اگر آپ کو نکالنا ہے تو. ہم یہ نہیں کہتے نکالنا ناجائز ہے، حرام ہے. بات تب آتی ہے نا جب کوئی کہے کہ واجب ہے کہ نہیں. لیکن اگر آدمی کا دل اتنا بڑا ہے کہ وہ نکالنا چاہتا ہے تو نو پرابلم، وہ نکال سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں بلکہ جن چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے ان پہ بھی نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے. بھائی صاحب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کچھ لوگ گھوڑے لے کر آئے، گھوڑے پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اگر ہم گھوڑے کو بھی زکوٰۃ دیں گے. ایسے غلام جو ہوتے تھے نا ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، غلاموں کی زکوٰۃ دے رہے ہیں. تو یہ بھی دیکھیں کہ ہماری جو اسلامی تاریخ ہے مسلمانوں کی، انہوں نے ایسی ایسی چیزوں میں زکوٰۃ نکالی ہے جس میں زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہے. تو جب آپ یہ پوچھیں گے نا نکال سکتے ہیں کہ نہیں، نکال سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، نکال سکتے ہیں. قرض ہو، کچھ بھی ہو، کسی بھی آپ کا گھر ہے، پراپرٹی ہے، آپ اگر نکالنا چاہیں نا تو جن چیزوں پہ زکوٰۃ، جسے میں نے 4 گنایا، 4 نہیں 10 ہوں آپ کے پاس مال، 10 پہ نکالنا چاہیں تو کوئی آپ کو نہیں روک رہا، آپ جتنا چاہے نکالے. تو جواز کی جو بات ہے نا کہ ہم نکالنا چاہیں تو آپ آزاد ہیں، آپ نکال سکتے ہیں، کوئی نہیں کہتا نکالنا حرام ہے، آپ نکال سکتے ہیں. ہاں اگر آپ یہ سوچنا چاہتے ہیں کہ کیا ضروری ہے، اگر میں نہیں نکالوں گا تو کیا گنہگار ہو جاؤں گا، کسی کو میں نے قرض پیسہ دیا ہے، اب اس پیسے پہ اگر میں نہیں نکالوں گا تو کیا میری پکڑ ہوگی، تو اس انداز سے اگر آپ سوچتے ہیں نا تو آپ کے لیے 2 جواب ہے. پہلا جواب یہ ہے
کہ دیکھیں بھائی اگر آپ کو پورا یقین ہے کہ وہ پیسہ جب آپ مانگیں آپ کو مل جائے گا پورا آپ کے، یعنی آپ گرچہ دوسرے کے پاس ہے لیکن ہے آپ کے کنٹرول میں، یعنی آپ کو اتنا کانفیڈینس ہے کہ اگر میں نے اب بھی بولا کہ یہ پیسہ دے دے تو مطلب شام سے پہلے ہی وہ پیسہ میرے ہاتھ میں آ جائے گا، یعنی آپ نے ایسے بندے کو پیسہ دیا ہے کہ آپ کو اتنا یقین ہے کہ اگر میں ابھی بول دیا کہ پیسہ دے دے اور شام تک وہ پیسہ میرے پاس آ جائے گا تو آپ کو زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، کیونکہ یہ سمجھ لیجیے کہ یہ ایک کیس ایسا ہے کہ سمجھیے آپ کے کنٹرول میں پوری طرح سے ہے۔ تو اگر ایسا معاملہ ہے کہ آپ کا پیسہ کسی ایسے بندے کے پاس ہے کہ آپ کے ایک منہ بولتے ہی ایک زبان کھولتے ہی وہ پیسہ آپ کے پاس آ گیا، تو سمجھیے وہ کسی کے پاس نہیں، سمجھیے آپ کے پاس بطور جیسے آپ بینک میں رکھے رہتے ہیں اس طرح کے معاملہ ہو گیا کہ آپ سمجھیے کسی کے پاس قرض نہیں ہے بلکہ ایز اے سیونگ کسی کے پاس آپ نے رکھا ہوا ہے، قرض تو دیا ہے لیکن ایز اے سیونگ ہے وہ۔ بینک کو بھی ہم قرض ہی دیتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، بینک میں جو پیسہ ہوتا ہے نا وہ بھی ہم کسی کو قرض ہی دیے رہتے ہیں جو اس پہ زکوٰۃ نکالتے ہیں نا۔ آپ کسی بھی عالم سے جا کے پوچھ لیں کہ بینک میں جو پیسہ ہے اس کی صحیح تکیف کیا ہے، اس کی شکل کیا ہے، تو ہر عالم کہے گا وہ قرضہ ہے جو ہم نے بینک کو دیا ہے۔ اسی لیے تو بینک جو سود دیتا ہے، آپ بحث ہوتی ہے کہ نکالیں نہ نکالیں، کس کو دیں، غریب کو دیں، غیر مسلم کو دیں، ساری بحث کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ بینک جو پیسہ دیتا ہے وہ کس پہ دیتا ہے؟ وہ ہمارے قرض پہ پیسہ دیتا ہے، اور یہ اصول ہے کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، کہ ہر قرض جو فائدہ دلائے وہ سود ہوتا ہے۔ تو بینک ہم کو سود کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کو قرضہ دیا ہے، امانت پہ کوئی سود نہیں دے، وہ امانت نہیں ہے، وہ ڈپوزٹ نہیں، امانت نہیں، اس کو ہم سیونگ نام دیں، امانت نام دیں، ڈپوزٹ کچھ بھی نام دیں، لیکن اسلامی اصطلاح میں، اسلامک ٹرم میں وہ اس کا نام ہے قرض، اس کا نام ہے قرض۔ تو بینک کو ہم نے قرض دیا، وہ ہمارا پیسہ یوز کر رہا، اس قرض پہ ہم کو فائدہ دے گا، اسی لیے ہم اس کو سود کہتے ہیں، اسی لیے ہم اس کو سود کہتے ہیں۔ اگر ہم نے اس کے پاس امانت رکھی ہوتی، اس سے فائدہ نہ اٹھا رہا ہوتا، یعنی ہم نے اس کو قرضہ نہ دیا ہوتا، امانت دیا ہوتا، پھر کسی اور ذریعے سے ہم کو پیسہ دیتا تو ہم کو سود ہی نہیں بولتے، کیونکہ ہمارے پیسے پہ نہیں دے رہا وہ، لیکن ہمارا پیسہ یوز کر رہا ہے اور ہم کو دے رہا ہے تو وہ ہے سود۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اس قرض پہ زکوٰۃ ہے، کیونکہ یہ جو بینک میں پیسہ نا جب چاہیں آپ نکال سکتے ہیں، جب چاہیں آپ کے ہاتھ میں آ سکتا ہے، اس لیے وہ نہیں کہیں گے کہ یہ قرضہ ہم نے بینک کو دیا تو آپ کو زکوٰۃ ہی نہیں نکالنا، آپ جب چاہے واپس لے سکتے تو آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ یہی معاملہ ہے کہ اگر آپ نے کسی ایسے بندے کو دے رکھا ہے کہ آپ اگر آپ بھی بولے تو شام تک وہ آپ کو ریٹرن کر دے گا، اتنا آپ کو کانفیڈنس ہے، بھروسہ ہے، تو آپ کو اس پہ زکوٰۃ نکالنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ پہلی قسم ہے، یعنی پہلا جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے، دوسری قسم یہ ہے قرض کی کہ آپ نے ایک ایسے بندے کو دے دیا جو دینے کا نام ہی نہیں لے رہا، آپ کو پورا یقین ہے میں مانگوں کر نہیں دے گا، بلکہ آپ مانگ رہے ہیں آپ کو نہیں دے رہا، لٹکائے ہوئے 1 سال سے 2 سال سے 3 سال سے، تو ایسے پیسے پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کو ملے گا نہیں ملے گا کچھ پتہ نہیں ہے، آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، سمجھیے کہ آپ کے ہاتھ سے جا چکا ہے، مل بھی سکتا ہے لیکن ابھی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ آپ کا مال ہے، تو جو مال آپ کے قبضے میں ہے ہی نہیں، آپ کا اس پہ کنٹرول ہی نہیں ہے، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں جب ریٹرن آ جائے گا آپ کے ہاتھ میں، جس سال آ جائے گا، جس دن مل جائے گا، اس دن اس سال کے حساب سے آپ اس پہ زکوٰۃ نکال دیں گے، لیکن اس سے پہلے اس پہ زکوٰۃ نکالنا ضروری نہیں ہے۔ یہ ساری بات کس لیے ہے؟ جب آپ بات کریں ضروری کے معنی میں کہ بھئی ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے کہ نہیں، تب یہ ساری باتیں ہوں گی۔ رہی بات ہے کہ آپ نکالنا چاہتے ہیں، آپ کا دل بڑا ہے، تو نو پرابلم، آپ نکالیں، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ صاحب، ایک سوال تھا رینٹ سے ریلیٹڈ، جو گھر رینٹ پہ دیتے ہیں جی جی، اس کے اوپر کس طریقے سے زکوٰۃ نکالا جائے گا؟ دیکھیے جو گھر آپ رینٹ پہ دیتے ہیں اس گھر پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ آپ گھر کی تجارت نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں اب گھر کوئی فلیٹ خرید رہا ہے، بیچ رہا ہے تو تجارت میں آ جائے گا، لیکن آپ وہ گھر خریدے ہیں لیکن گھر کو خرید و فروخت نہیں کر رہے ہیں، آپ صرف رینٹ پہ دینے کے لیے لیے ہیں، تو رینٹ سے جو پیسہ آئے گا نا، جو کرایہ آئے گا، وہ کرایہ اگر آپ کا خرچہ ہو رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ کرایہ اگر آپ کے پاس بیلنس ہو رہا ہے، بینک میں آپ جمع کر رہے ہیں، سیونگ ہو رہی ہے اس کی، تو اس پہ اگر 1 سال گزرے گا تو آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا، یعنی اس کو ضم کر دیں گے پیسوں میں، جو پیسوں کی جو زکوٰۃ ہے نا، جو آپ کے پاس سیونگ ہے اسی میں لے جا کے اس کو ملا دیں گے، جیسے سونا چاندی ہوتا ہے اسی کے ساتھ اس کو ضم کر دیں گے، اور
वो 2.5% वहां पे निकलेगा अगर उस पे साल गुजर जाएगा। तो बाकी रेंट पे जो आपने मकान रेंट पे देने के लिए जो आपने कोई मकान खरीदा है, उस मकान की मालियत पे कोई ज़कात नहीं है। जो किराया आएगा उसी पे आपको ज़कात है, वो भी साल गुजर जाएगा तब। जी जी, तो वो कैश के। इसके और एक सवाल था शेख साहब, मैं पूछ सकता हूँ? हाँ, जी जी पूछिए। जी, अभी ये जो सिचुएशन है पेंडेमिक की, उसमें सैलरी कम हो रही है, वो सब मसले मसाइल है, तो उस हिसाब से तो ऐसा सेविंग कुछ है ही नहीं, लिटरली सेविंग कुछ भी नहीं है कहने, और सेविंग और दूर तक तो फिर वो भी नहीं है कि साल भर कोई पैसा रखा हुआ है, आउट ऑफ क्वेश्चन है वो। तो जो हिसाब से यानी बेसिक जो इस ज़कात का बनता है जो कॉन्सेप्ट, अगर मेरी समझ सही है तो उसमें ज़कात आती ही नहीं है फिर। नहीं, अगर साल नहीं गुजरा है तो ज़कात नहीं है। सेविंग, लेकिन फिर सेविंग पे ज़कात है, इनकम पे नहीं है। ये ज़हन में रखिए, सेविंग पे ज़कात है। अगर आपका पैसा कहीं पे भी आपने रखा है, साल गुजर गया है, आपके जेवरात पे साल गुजर गया है, चांदी पे साल गुजर गया है, तभी आप पे ज़कात है। साल नहीं गुजरा है, खर्च हो गया, आपने जैसे आपने किराया आया आपके रूम का, अब उससे आपने क्या कर दिया, राशन खरीद लिया अपने घर का, खत्म। उसके बाद दोबारा आया तो था 2-3 महीना, फिर किसी की शादी में दे दिया, फिर आया फिर किसी बच्चे की फीस दे दिया, तो भाई आपके पास सेव नहीं हो रहा, उस पर ज़कात नहीं है, उस पर बिल्कुल ज़कात नहीं। साल भर सेव होना चाहिए। इस्लाम ने जो ज़कात रखा है बहुत ही मतलब आसान है, बहुत कोई इतना बड़ा टैक्स नहीं है कि आदमी परेशान हो जाए, यानी इतना आसान सिस्टम आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत ही आसानी है। सिर्फ जो मालदार है ना, जिनके पास बेतहाशा पैसे है, उनका मसला होता है। गरीब लोगों को कोई बोझ नहीं, उनको तो और मिलेगा भाई, उनको निकालने का टेंशन नहीं, उनको तो देना है। ऐसे लोग अगर ऐसा मामला क्या सेविंग नहीं होता साल भर, तो बेचारा उसका उसकी कमाई से पूरा नहीं पड़ता, तो लेने वाले उसी के लिए तो ज़कात है। तो ज़कात ऐसा नहीं कि हर फर्द के लिए कि गरीब परेशान हो जाए, बल्कि गरीब की मदद के लिए ज़कात है। उन लोगों के पैसे में जो जिनको अल्लाह ने फरावानी दी है, माल दिया है, वो लोग निकालेंगे और ऐसे लोगों की मदद की जाएगी। तो हर आदमी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई ज़कात है तो हमको भी परेशान हो जाना है। जब नहीं है निसाब तो उस आदमी को कोई टेंशन नहीं है ज़कात निकालने की। हाँ, वो भी अल्लाह के राह में देना चाहे नफली सदका, घर से परेशान है, सोचता है कि मैं भी कुछ कमा लूं, तो चाहे 1 रुपया ही दे, अल्लाह ताला उसे 1 रुपये को ओहद पहाड़ के बराबर बना सकता है, बनाना चाहे तो हर आदमी को शौक दिलाना चाहिए कि भाई तुम चाहे 1 रुपये, घर से गरीब हो, घर से तुम ज़कात ही क्यों नहीं ले रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अल्लाह के राह में देते रहो, सदका करते रहो, तो इंशाल्लाह तुम्हें भी सदके का सवाब मिलता रहेगा। तो सबको करना चाहिए, लेकिन ये वाजिब नहीं है गरीब आदमी पे। से रिलेटेड सपोज किसी का एक प्लॉट है, आजकल लोग प्लॉट भी खरीद लेते हैं प्रॉपर्टी की जगह, तो वो तो प्लॉट है, उसको कुछ आ नहीं रहा है, तो उसमें ज़कात नहीं होगी। देखिए, प्लाट की दो किस्में होती हैं प्लाट खरीदने की। एक आदमी ने ऐसे ही खरीद लिया है कि कल को हमारे बच्चों के काम आएगा, मैं इस पर मकान बनाऊंगा, कुछ होगा, तो इस नियत से किसी ने खरीदी है तो उस पर कोई ज़कात नहीं है, कोई मसला नहीं। लेकिन किसी ने तिजारत की नियत से खरीदा है कि मैं आज खरीद रहा हूँ, 2 साल बाद बेच दूंगा, तिजारत कर रहा बाकायदा उसको, यानी उसको एज ए बिजनेस उसको खरीदो फरोख्त कर रहा है, तो उसको ज़कात देना पड़ेगा, क्योंकि वो जो चौथी चीज मैंने गिना है ना, सामान्य तिजारत, उसमें वो काउंट हो जाएगा। लेकिन अगर वो तिजारत के लिए नहीं खरीदा है कि कल को मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चों के काम आएगा, या कल को अगर अल्लाह ने तौफीक दी, हो सकता मैं मकान बना लूँ, मैं कुछ कर लूँ, तो इस नियत से खरीदा तो उस पर कोई ज़कात नहीं। शेख साहब, आपने कहा कि साल के हिसाब हम लेना है ज़कात में, तो इसका कुछ आसान तरीका आप बता सकेंगे कि तारीख से हिसाब से जाएंगे या कैसे? किस चीज का? मैं नहीं समझा आपका सवाल। साल का हिसाब कैसे करेंगे? साल जी, हिजरी साल के हिसाब से देखेंगे। जो हमारा इस्लामी साल है, हमारा जो हिजरी साल है ना, हाँ, हिजरी साल और ईसवी साल में 10 दिन का फर्क पड़ता है। हाँ, हिजरी साल जो है 10 दिन पहले मुकम्मल हो जाता है, और जो अंग्रेजी साल है ना, वो अभी 10 दिन बाकी रहता है। तो हिजरी साल जैसे कंप्लीट हुआ ना, आप पे ज़कात हो गई। हाँ, आप पे ज़कात होगी, गर्चे ईसवी साल के हिसाब से 10 दिन बाकी है, तो हिजरी साल के हिसाब से हमको कैलकुलेट करना है। जैसे अभी इस रमजान में आपने कुछ पैसा सेव किया, अगला रमजान आ गया तो आपको ज़कात देना है। ये रमजान है, फिर दोबारा रमजान आ गया तो हो गया ना 1 साल। हाँ, मतलब मेरा ये कहना है कि एक तारीख के हिसाब से भी जा सकते हैं या महीने के हिसाब से भी जा सकते हैं? तारीख के हिसाब से जाइए। तारीख के हिसाब से कोई तारीख है, 15 रमजान को आपने रखा है, अब दोबारा 15 रमजान आएगा तो 1 साल हो गया आपका। अच्छा,
اور یہ مطلب ہر مال کا الگ الگ ہوتا ہے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ہے ہو سکتا ہے کچھ مال پہ سال گزرے گا رمضان میں, کچھ شوال میں, کچھ اس میں. ہاں تو کوشش یہ کرنا چاہیے آدمی کا ایک ساتھ نکال رہا ہے ایک ساتھ نکال دے, کچھ مہینوں کا, کچھ مال کا پہلے ہی نکال دے, ایڈوانس میں نکال دے. تو اس کو تھوڑا سا کیلکولیشن کرنا پڑے گا, حساب کتاب کرنا پڑے گا. اور اگر زیادہ نکال دے احتیاط میں, حساب کتاب سے بچنا چاہتا ہے تو زیادہ ہی نکال دے. اچھا اور کسی کے سوال جواب؟ آئی تھنک ابھی کسی کی نہیں ہے, کلوز کر سکتے ہیں ہم لوگ. ایک سوری آخری سوال تھا شیخ صاحب. آلریڈی آپ نے وہ گولڈ کا بتایا 52 گرامز, مطلب وہ تقریباً 5 تولہ ہوتا ہے. اس کے اوپر جو بھی زیور ہے عورت کے پاس اس کا گولڈ کا 92, میں نے 92 بتایا گولڈ کا. اچھا 92 یعنی 9 تولہ ہو گیا. 92 گرام. ہاں جی جی 9 تولہ دیکھیے اس میں 9 تولہ کے اوپر نہیں ہوگا تب نہیں, 9 تولہ ہو گیا مطلب ہو گیا. ابھی آپ کو 9 تولے پہ نکالنا ہے, نہیں کہ نہیں 9 اور 10 ہے تو آپ کے پاس 1 تولے پہ نکال رہے ہیں. ہاں صحیح. ہاں 9 تولہ ہے تو وہ پورے گولڈ کا نکالنا. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. بارک اللہ فیکم. تو انشاءاللہ کلاس کو کلوز کرتے ہیں. ٹھیک, اچھی بات ہے. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ خیر. انشاءاللہ کافی کچھ باتیں مفید ہے الحمدللہ. انشاءاللہ اچھا کہ اس ویڈیو کو یوٹیوب میں ڈال سکتے ہیں نا؟ ہاں ڈال سکتے ہیں, کوئی مسئلہ ڈال سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.